بس شكرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال القسم الثاني الآيات الحاسة على كون المعرفة العقائدية عن دليل جاء في الذكر الحكيم جملة من الآيات التي تذم وتقبح ما ذهب إليه الكفار من اعتناق العقائد الباطلة، ومستندها في هذا الذم سلوكهم ذلك الطريق بلا بينة ولا برهان، بل متابعة عمياء لآبائهم أو استسلاما لبعض الظنون والأوهام وتناقشهم فيما ذهبوا إليه، مطالبة إياهم بالدليل اليقيني عليه. وهذا بمجموعه يكشف عن أنه تعالى لا يرى أية قيمة أو عذر للاعتقاد عن تقليد وتبعية وظن، وإلا لكان الكفار معذورين ولم يستحقوا ذمه تعالى، بل المسلك الوحيد الذي يرتضيه الله تعالى ويعذر سالكه هو استناد معتقداته أيا ما كانت إلى الدليل القطعي والبرهان العلمي، وما ذلك إلا لأن هذا المسلك هو الموصل إلى الحق يقينا، وما سواه مسلك متعرج تنحرف بالإنسان عن جادة الحق، جادة الصواب. ومن الآيات الواردة في هذا المقام ألف قوله تعالى: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. فالآية تناقش المشركين في عقيدتهم بوجود آلهة غير الله، بأنه ما هو دليلكم عن هذا العقيدة على هذه العقيدة؟ هل تلك الآلهة آثار في الأرض ومخلوقات تقوم بتدبير شؤونها، أم لتلك الآلهة ظواهر في السماء والأفلاك متميزة عن سائر النجوم الكونية تختص بتدبيرها، أم هل جاء ذكر هذه الآلهة في كتاب سماوي سابق يدل على ألوهيتها ولزوم عبادتها، أم هل عندكم دليل علمي آخر يوجب اليقين بألوهيتها؟ إن من يعتقد بعقيدة ما لا بد أن يكون له دليل عليها، وإلا فهو منحرف وعذره غير مقبول وكلامه غير مسموع. عزیزان، گزشتہ گفتگو میں ہم نے ادلہ عقلیہ کے بعد ادلہ نقلیہ کو شروع کیا، اور ہم نے ادلہ نقلیہ کو دو حصوں میں تقسیم کیا. کچھ ایسی آیات جو غور و فکر کی طرف رغبت دلا رہی ہیں، اور دوسری قسم آیات وہ ہیں جو اس بات پر تاکید کر رہی ہیں اور انسان کی توجہ کو جلب کر رہی ہیں کہ معرفت عقائدیہ دلیل کے ساتھ ہونی چاہیے. قرآن کریم میں کافی ساری آیات ایسی ہیں جو کفار کے باطل عقائد کی وجہ سے کفار کی مذمت کرتی ہیں، اور ان آیات میں دلیل اس بات کو بتایا گیا ہے کہ چونکہ یہ لوگ جو کفار ہیں وہ یہ عقیدہ بلا بینہ اور بلا برہان رکھتے ہیں، اس لیے قابل مذمت ہیں، بلکہ چونکہ یہ لوگ اپنے آباء اور اجداد کی اندھی اور کورانہ تابعداری اور ان کی تقلید کیا کرتے تھے، اس لیے قرآن نے کہا کہ یہ غلط جو عقیدہ رکھ رہے ہو اس کے لیے کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ لے آؤ دلیل، دیکھیں دلیل کون سی ہے. یا یہ کہ کچھ اپنے ظنون اور اوہام اور گمان
کی تابعداری کرتے تھے، جس کی وجہ سے قرآن نے ان کی مذمت کی ہے۔ اور چونکہ خود جو عقیدہ رکھتے تھے اس کی نقیض اور اس کے برخلاف کہتے بھی تھے، یعنی متناقض تھے، اپنے عقائد میں تناقض رکھتے تھے۔ اور قرآن نے ان سے کہا ہے کہ کوئی دلیل یقینی لے کر آؤ ایسے عقائد پر، جو بھی عقیدہ ہو، کلن وہ عقیدہ جو بلا بینہ بلا برہان بلا دلیل عقلی یا دلیل قانع کنندہ وہ قابل قبول نہیں ہے۔ کلن یہ آیات بتا رہی ہیں کہ اللہ کی نظر میں کوئی بھی قیمت اس عقیدے کی نہیں ہے جو تقلیدی ہو، جو گمان اور وہم پر مشتمل ہو، اور اسی طرح اللہ کسی طرح کا کوئی عذر بھی اس طرح کے عقیدے کے لیے قبول نہیں کرتا۔ اگر خدا قبول کرتا اس طرح کی باتوں کو تو کفار معذورین تھے، عذر ان کا قبول کرنا چاہیے تھا۔ وہ بھی تو عذر لاتے تھے نا، ہم نے چونکہ اپنے آبا اور اجداد کی تکلیف کی ہے، یا مثلا گمان اور وہم کی پیروی کی ہے، اور پھر قابل مذمت بھی نہ ہوتے، مستحق مذمت بھی نہ ہوتے، بلکہ کہتے ہیں کہ اصل وہ مسلک اکیلا اور تنہا، وہ مسلک، وہ راہ، وہ راستہ جس کو خدا پسند کرتا ہے اور وہ راستہ چلنے والے کو معذوریت دیتا ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے معتقدات دلیل قطعی اور برہان علمی کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں تو ٹھیک، وَإِلَّا قابل قبول نہیں۔ کیوں؟ کہتے اس لیے چونکہ یہ جو دلیل یقینی ہے، دلیل قطعی جو ہے، وہ انسان کو یقیناً حق تک پہنچا دیتی ہے۔ اس کے علاوہ باقی جو دوسرے ہیں وہ انسان کو جادہ ثواب، جادہ حق، درست راہ، مسیر حق سے ہٹا دیتی ہے۔ اچھا، ان آیات میں ایک آیت یہ ہے جو سورہ احقاف کی آیت نمبر 4 ہے۔ قل، اے حبیب کہہ دیجئے ان لوگوں کو، ارائیتم ما تدعون من دون اللہ، جو اللہ کے علاوہ چھوڑ کر تم جن کی عبادت کر رہے ہو، جن کی پرستش کر رہے ہو، وہ مجھے دکھاؤ۔ ارائیتم، کیا دیکھا ہے تم نے ان میں جن کی پرستش کر رہے ہو؟ ارائیتم ارونی ماذا خلقوا من الارض، دکھاؤ مجھے کہ ان لوگوں نے کون سی زمین خلق کی ہے۔ ام لہم شرک فی السماوات، یا یہ آسمانوں میں شریک ہیں کسی اور خالق کے۔ ایتونی، اس مطلب پر اگر کہتے ہو اس طرح کی کوئی بات تو میرے پاس ایک اس سے پہلے جو کسی کتاب تھی آسمانی، اس میں لکھا ہوا ہے، لے آؤ میرے پاس، میں بھی پڑھوں اس بات کو جو تم بعنوان دلیل لا رہے ہو۔ کیا کوئی کسی علم کا کوئی بقیہ اثر ہے تو اس اثر کو لے کر آؤ، یعنی غیر از کتاب سماوی کوئی اگر دلیل علمی ہے، دلیل قانع کنندہ تو لے آؤ اس دلیل کو، ہم بھی دیکھیں اس دلیل کو۔ اگر آپ سچے ہو اپنے اس عقیدے میں، اگر اس بات میں سچے ہو تو یہ بتاؤ کہ دلیل کیا ہے تمہارے پاس اس عقیدے کے لیے، وہ دلیل اپنی پیش کرو۔ وہ دلیل پھر یہی ہو سکتی ہے، یا دلیل علمی قطعی اور یقینی، یا پھر وہ دلیل جو ہے مثلا کسی آسمانی کتاب، یعنی اللہ کی جانب سے نازل کردہ کسی کتاب میں ہو تو قابل قبول ہے۔ یہ آیت کیا بتا رہی ہے؟ یہ آیت مناقشہ کر رہی ہے مشرکین
کا وہ جو عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ کے علاوہ بہت سارے معبود ہیں، اللہ کے علاوہ بہت سارے خالق ہیں، اللہ کے علاوہ دوسروں کی پرستش اور عبادت کیا کرتے تھے، تو آیت پوچھ رہی ہے تمہاری دلیل کیا ہے اس عقیدے پر، وہ ذرا بیان کرو، پتا چلے کہ دلیل کیا ہے آپ کے پاس۔ اب سوال آتے ہیں، کیا ان آلہہ اور معبودین جن کی تم عبادت کرتے ہو، کیا زمین میں ان کا کوئی نام و نشان ہے، کوئی اثر ہے، یا کوئی مخلوقات ہیں جن مخلوقات کی تدبیر یہ تمہارے آلہہ کر رہے ہوں، یا نہ تمہارے ان معبودین کی جو آسمان اور افلاک میں کچھ ظواہر ہیں، کچھ آثار ہیں کہ جن کے مطابق ہم کہہ سکیں کہ یہ جو آثار ہیں، یہ جو ظواہر ہیں، کائنات کی جو نظم ہے اس سے ہٹ کر ہے، تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے؟ یا مثلا کیا یہ بات جو تم کر رہے ہو یا یہ عقیدہ جو تم رکھ رہے ہو کسی آسمانی کتاب میں موجود ہے؟ مطالبہ یہ ہے نا، یہ جو تم عقیدہ رکھ رہے ہو معبودین کثیرین کا، بہت سارے معبود ہیں، بہت سارے خدا ہیں، بہت سارے آلہہ ہیں، ان کا ذکر کسی آسمانی کتاب میں جو پہلے تم سے تھی نازل کی گئی، جس کتاب کو ہے کہ وہ آسمانی کتاب دلالت کرے اس بات پر کہ یہ معبودین ہے، یہ آلہہ ہیں اور ان کی عبادت بہت ضروری ہے دلیل؟ اچھا، کیا تمہارے پاس کوئی دوسری علمی دلیل ہے جو یقین بتائے کہ یہ معبود ہیں، جو یقین دلائے کہ یہ معبود ہیں؟ ہے آپ کے پاس؟ پھر کہہ رہے ہیں کہ جو بندہ جو بھی عقیدہ رکھے لازمی ہے کہ اس پر دلیل ہو اس کے پاس، ٹھیک؟ اگر بغیر دلیل کے کوئی عقیدہ ہے تو وہ عقیدہ انحرافی عقیدہ ہے، وہ جس طرح بعض عوام کے پاس ہوتا ہے، قابل قبول نہیں ہے، اصل قابل قبول نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو بہانہ بنائے گا نا کل قیامت کو، یہ عذر بھی قابل قبول نہیں ہے۔ جو مثلا بات کرے گا، کلام اس کا سنا نہیں جائے گا، یعنی اس کی کسی بات کو نہیں سنا جائے گا اگر عقیدہ رکھتا ہے اور دلیل نہیں ہے اس کے پاس۔ اب وہ دلیل کیسی ہونی چاہیے؟ وہ اسی کے مطابق کہ دلیل عقلی قطعی یقینی یا دلیل قرآنی یا دلیل روائی کہ جو انسان کو قانع کر دے۔ اچھا، یہ کلمہ جو استعمال ہوا ہے اثارتن، اس کی مناسبت سے اس کا معنی بیان کرنا چاہتا ہے، اور خطیب بغدادی کا قول نقل کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے، خطیب بغدادی کہا کہ اثارہ اور اثرہ یہ دونوں ایک ہی معنی کی طرف پلٹتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ پہلی جو کتابیں تھی اس سے جو لیا گیا ہو، مطلب جو اس سے بچ گیا ہو، اولین کتب جو نازل شدہ ہیں اس سے۔ اور کہتے ہیں کہ اسی طرح ہے وہ بندہ جو علم کا ادعا کرتا ہے یا املاک میں سے کسی حق کا ادعا کرتا ہے، ضروری ہے کہ وہ برہان قائم کرے۔ یا تو مثلا وہ کہتے ہیں یہ میری چیز ہے، فرض کریں مثال، ہو بھائی تیری ہے تو دلیل تو لاؤ اس پر، برہان تو کم از کم گواہ تو قائم کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ خود اس کا اپنا اقرار کافی نہیں ہے کہ یہ میری چیز ہے، باید اس کے لیے کہتے ہیں کہ شہادت ذوی عدل ہونا چاہیے، وہ گواہی دے۔ مثلا آپ دو بھائی یہ
چیز جو ہے مثلا آواز آتی ہے، یا پھر کتاب ہو جس میں تحریف نہ ہو، تمویہ نہ ہو، جس کو مٹایا نہ گیا ہو، حقائق کو پردہ پوشی نہ کی گئی حقائق سے، جس کو غلط بیانی نہ ہو اس کتاب میں۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ کتاب میں تحریف کر کے بھئی یہ ہے کتاب جس میں لکھا ہوا ہے، یہ وہ نہیں ہے جو آسمان سے نازل ہوئی ہے، اس میں تحریف ہے آپ کی جانب سے، غلط بیانی ہے آپ کی، یہ آپ کی ہے، یہ آسمانی نہیں ہے۔ کہتے ہیں اگر نہیں تو اس بندے کی اس بات یا اس ادعا کی تصدیق کا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ دوسری آیت اللہ تبارک و تعالیٰ ما لکم کیف تحکمون، کیا ہو گیا تمہیں، کس طرح کا حکم لگاتے ہو، افلا تذکرون، کچھ متذکر ہو رہے ہو، ام لکم سلطان مبین، کیا تمہارے پاس قطعی دلیل ہے، سلطان مبین، فأتوا بکتابکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو اپنی یہ جو تحریر ہے وہ لے کر آؤ، یا اپنی جو نازل شدہ آسمانی کتاب ہے وہ لے کر آؤ۔ یہ آیت مشرکین پر ایک اشکال اور اعتراض کر رہی ہے کہ وہ لوگ جو کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خلقت میں دوسرے افراد بھی شریک ہیں، یعنی خالق خلقت میں شریک، اور وہ کہتے تھے کہ خدا کے لیے لڑکیاں ہیں، بیٹیاں ہیں، ٹھیک، ان کی نظر میں یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ پھر اس آیت کے اس حصے کے بعد یہ ہے فاستفتہم، ان سے پوچھ لو کہ اہل ربک البنات ولہم البنون، کیا تیرے رب کے لیے لڑکیاں اور بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے؟ کیا ام خلقنا الملائکہ اناسا وہم شاہدون، جب ہم فرشتوں کو خلق کر رہے تھے کیا یہ دیکھ رہے تھے کہ ہم نے ان کو لڑکیاں اور بیٹیوں کی صورت میں خلق کیا؟ الا انہم من افکہم لیقولون، یا یہ اپنی طرف سے ایک من گھڑت بات ہے جو کر رہے ہیں۔ اور یقیناً یہ جھوٹے ہیں، اور اللہ نے بنات کو بنین پر انتخاب کیا ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم نے ان کے عقائد کو بیان کیا ہے، یعنی بعد اس کے کہ ان کے عقائد باطلہ کو اور ان کے آفات کو بیان کیا۔ ان باطل عقائد پر قرآن مطالبہ کر رہا ہے دلیل کا، کیوں؟ کیونکہ کسی بھی گمان اور وہم یا عقیدے یا نظریے یا فرضیے کو بحکم عقل، بحکم فطرت، بحکم وجدان قبول نہیں کیا جا سکتا جب تک دلیل محکم اور مبین قائم نہ ہو سکے۔ وہ دلیل جو قابل ریب ہو نہ ہو، یعنی قابل نقض نہ ہو۔ لہذا قرآن نے اس اندھی تقلید جو عقائد میں کرتے تھے اس پر توبیخ کی، ان کی مذمت کی، اور اس راستے کو قرآن نے غیر درست راستہ قرار دیا، اور قرآن کہا ام لکم کیف تحکمون، ما لکم کیف تحکمون، کیا ہو گیا تمہیں، کس طرح کا حکم لگاتے ہو،
افلا تذکرون یعنی اے فلا تتعظون، کیا وعظ و نصیحت قبول نہیں کرتے، متعظ نہیں ہوتے؟ اور کیوں تم اس بات سے پیچھے نہیں ہٹتے؟ کیوں اڑے ہوئے ہو اپنی غلطی پر، اس غلط نظریے غلط عقیدے پر پھر بھی ڈٹے ہوئے ہو؟ کیا ہوا تمہیں، کیوں کر رہے ہو اس طرح؟ اچھا یہ قرآن برہان کا مطالبہ بھی کر رہا ہے پھر، اور استفہام انکاری کی صورت میں بتا رہا ہے کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. ٹھیک ہے. ام لکم سلطان مبین، سلطان مبین یعنی حجت بینہ، حجت واضح، کہ جو یہ ادعا کر رہے ہیں تم، جو آپ لوگ ادعا کر رہے ہو، جو تم لوگ کہہ رہے ہو، یہ جو نظریہ رکھ رہے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور بھی خلقت میں شریک ہیں، اس کے لیے کوئی سلطان مبین تو لے کر آؤ، کوئی حجت قطعی یقینی تو لے کر آؤ. فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. کتاب یعنی حجت بینہ، حجت واضح، آشکار، روشن حجت لے کر آؤ. یعنی فَأْتُوا بِكُتُبِكُمْ الَّتِي دُوِّنَتْ فِيهَا أَدِلَّةٌ. اچھا وہ کتابیں لے کر آؤ جن میں تم نے اپنی دلیلیں اکٹھا کر کے رکھی، جو تدوین کیا ہے، وہ جو براہین اپنے عقیدوں کے لیے اپنے اکٹھا کیے ہوئے نا، ان سب کو لے کر پتہ تو چلے، دیکھیں ہم بھی ان میں کہ کتنی جان ہے. بس آیات جو ہے یعنی ان کی جو روند ہے وہ فطری بنیادوں پر منطبق ہے اور فطری بنیادوں پر استوار ہے. وہ یہ ہے، فطرت یہ کہہ رہی ہے کہ ہر دعویٰ، ہر عقیدہ باید مستند ہونا چاہیے برہان بین اور قانع کنندہ. اگر ایک عقیدہ مستند ہے برہان بین اور قطعی اور یقینی، یا برہان قانع کنندہ، تو وہ عقیدہ قابل قبول ہے، وگرنہ نہیں. وَإِلَّا فَلَا قِيمَةَ لِتِلْكَ الْعَقِيدَةِ. بازار عقلاء میں، دربار عقلاء میں، عند العقلاء ایسے عقیدے کی کوئی حیثیت اور ویلیو نہیں ہے. اچھا ایک اور آیت، اور آخری آیت ہے اس باب میں، اسی وجہ ما یتبع اکثرهم الا الظن. اکثر تو صرف ظن اور گمان کی پیروی کرتے ہیں. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. دیکھیں ظن حق سے بے نیاز نہیں کر سکتا کسی چیز سے. اور جو تم انجام دے رہے ہو نا، اللہ باخبر ہے، دقیق باخبر. یعنی جو یہ لوگ، اکثر لوگ جو پیروی کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں اپنے عقائد میں، وہ ظنون کی ہے، وہ ظنون جو ان کے فاسد خیالات پر مشتمل ہوتے تھے اور انہی کی طرف مستند ہوتے تھے. اور یہ جو ان اللہ علیم بما یفعلون ہے، یہ اصل وعید ہے، یہ ایک قسم کی دھمکی ہے ان کو کہ تم لوگ جو ہے یہ جو اپنے عقائد، غلط عقائد اور منحرف عقائد پر اوہام اور ظنون کی بنیاد پر جو یہ عقائد رکھتے ہو، باطل اور غلط، اس پہ تمہیں حتماً سزا دی جائے گی، ملے گی. اور دوسری آیات بھی ہیں کہ انشاءاللہ بعد میں، میرے خیال میں اس کی تسبیح کرتے ہیں. پھر المسلم والمؤمن اچھی بحث ہے اور فائدہ مند ہے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. القسم الثانی الآیات الحاصة على كون المعرفة العقائدية عن دلیل
دوسری قسم ادلہ نقلیہ میں ان قرآنی آیات کی ہے جو رغبت دلا رہی ہیں، تاکید کر رہی ہیں اس بات پر کہ عقائدی معرفت برہان و دلیل کے سائے میں ہونی چاہیے، ان دلیل ہونی چاہیے۔ جاء فی الذکر الحکیم جملۃ من الآیات التي تضم، قرآن کریم میں مجموعاً آیات آئی ہیں کچھ ایسی کہ جو مذمت کر رہی ہیں، وتقبح، اور قبیح شمار کر رہی ہیں اس شے کو ذهب الیہ الکفار، جس کی طرف کفار گئے۔ وہ کیا؟ من بیانیہ من اعتناق العقائد الباطلہ، یعنی باطل عقائد کے سامنے سر خم کرنا، باطل عقائد کو اپنا لینا۔ اعتناق یعنی اپنی گردن میں باطل عقائد ڈال دینا، دوسرے لفظوں میں باطل عقائد پر عقیدہ رکھنا۔ وَمُسْتَنِدُهَا فِي هَذَا الذَّمِّ، اور ان کا مستند اس مذمت میں یہ ہے، ہاں دلیل برہان، یعنی ان کی سند، ٹھیک ہے، کہتے ہیں سلوکہم ذالک الطریق بلا بینہ ولا برہان، کہتے ہیں قرآن کی یہ آیات جو مذمت کر رہی ہیں کس بنیاد پر مذمت کر رہی ہے؟ قرآن کی یہ آیات کی جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کا اس راستے پر چلنا بغیر برہان اور بغیر دلیل کے تھا۔ دوسرے لفظوں میں قرآن کریم کی آیات جو مذمت کر رہی ہے نا، اس مذمت کے بیک میں پروف کیا ہے، ثبوت کیا ہے کہ کیوں مذمت ہوئی ہے؟ کہتے ہیں ان کا مستند جو ہے اس مذمت میں ان آیات کا، ان لوگوں کا غلط راستے پر بلا بینہ اور بلا برہان چلنا ہے۔ بل متابعت امیال آبائہم، بلکہ چونکہ وہ لوگ اپنے آبا اور اجداد کی اندھی تقلید کیا کرتے تھے ان مسائل میں، اسی لیے قرآن نے ان کی مذمت کی ہے۔ یا او استسلاما لبعض الظنون والاوہام، یہ اس لیے چونکہ وہ بعض گمان اور ظنون کی تابعداری کیا کرتے تھے۔ استسلام یعنی تابعداری کرنا۔ اچھا، سلوکہم وتناقشہم فیما ذهبوا الیہ، اور دوسرا کہ جو جاتے تھے اس کے برخلاف، جو نظریہ رکھتے تھے اس کے برخلاف جو ہے بیان کرتے تھے، یعنی دوسرے لوگوں کے تناقض گوئی سے کام لیتے تھے۔ قرآن نے ان سے یقینی دلیل کا مطالبہ کیا ہے، مطالبت ایاہم بالدلیل الیقینی علیہ، مناقشہ، خدشہ وارد کرنا۔ هذا بمجموعه يكشف عن أنه تعالى لا يرى أي قيمة أو عذر للاعتقاد عن تقلید وتبعیت وظن، کہ دیکھو یہ مجموعی طور پر ثابت کر رہا ہے، اس حقیقت سے پردہ اٹھا رہا ہے کہ اللہ تعالی تقلیدی اور اندھی تبعیت اور پیروی اور تابعداری اور وہم اور گمان پر مشتمل عقیدہ اصلاً کوئی حیثیت نہیں رکھتا، کوئی ارزش نہیں رکھتا، کوئی اس کی ویلیو نہیں ہے۔ لا یرا، خدا نہیں دیکھتا، ایت قیمت، یعنی عند اللہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، عند اللہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور عند اللہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔
نہ کوئی قیمت ہے، نہ ہی عذر قابل قبول ہے ان کا. کس بات پر؟ کہتے ہیں للاعتقاد ان تقلید، اس عقیدے پر جو تقلیدی ہو، یا آباء اور اجداد کی کورکورانہ تبعیت اور پیروی ہو، یا پھر وہم و گمان کی تابع داری ہو. وَيُعَذِّرُ کہا گیا وَإِلَّا لَكَانَ الْكُفَّارُ مَعْذُورِينَ، اگر یہ یعنی ان تقلید و تبعیت و ظن قابل قبول ہو، اور عذر اور بہانے جو لاتے تھے اگر قابل قبول ہوں، تو پھر کفار بھی تو معذور ہیں، ان کے جو عذر ہیں ان کو بھی قبول کرنا چاہیے نا. بس کفار کو معذور سمجھنا چاہیے. معذور وہ اس معنی میں نہیں ہے جو اردو میں لیا جاتا ہے، یہاں وہی عذر ہے، یعنی اس عذر کو قبول کیا جائے. یعنی انہوں نے اس کو ایک دلیل سمجھا جائے اور اس کو قبول کر لیا جائے. وَلَمَّا اسْتَحَقُّوا ذَمَّهُ تَعَالَى، اگر یہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں ان کی مذمت کی؟ اصلا وہ لوگ مستحق کی مذمت نہیں ہے، مستحق نہیں ہے وہ لوگ اللہ کی مذمت کے. لما استحقوا، نہیں ہے مستحق وہ لوگ اللہ کی مذمت کے، یعنی خامخواہ ان کی مذمت ہو جائے گی نا. بل المسلک الوحید، بلکہ وہ راستہ جو تنہا راستہ کہ جسے اللہ پسند کرتا ہے، الذی یرتضیہ اللہ تعالی وَيُعَذِّرُ سَالِكَهُ، اور وہ راستہ جو اپنے چلنے والے کو معذریت دیتا ہے. ہوا استناد معتقداتہ، وہ یہ ہے کہ سالک اور اس راستے پر چلنے والے کے تمام عقائد مستند ہوں الی الدلیل القطعی والبرہان العلمی، دلیل قطعی اور برہان این ما کانت، عقیدے چاہے کوئی بھی ہو، باب خدا شناسی میں ہو یا نبی شناسی میں ہو یا امام شناسی میں ہو یا معاد وغیرہ میں ہو، کوئی بھی ہو. وما ذالک الا، یہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ لأن هذا المسلک هو الموصل الى الحق یقینا، کیونکہ یہ جو دلیل قطعی اور برہان علمی والا مسلک ہے نا، یہ حق تک یقیناً پہنچا دیتا ہے سالک کو. وما سواہ مسالک، اور باقی جو مسالک ہیں وہ متعرجہ تتحرف بالانسان یا تنحرف بالانسان عن جادۃ الصواب، باقی صرف ہوائی ہیں. انسان کو جادۃ الصواب، درست راستے سے منحرف یا تنحرف ہونا چاہیے. البتہ دقت کریں، یہ نون ہے، مجھے تو نون دکھائی دے رہا ہے. اگر تتحرف ہے تو بھی تقریباً اسی کے معنی یہی بنے گا، منحرف کر دیتی ہے، ہٹا دیتی ہے. جادۃ الصواب سے مراد وہی درست راستہ، حق راستہ. ومن الآیات الواردۃ فی ھذا المقام، اور اس باب میں، اس مقام میں وارد آیات میں سے ایک آیت یہ ہے اللہ کا ارشاد، قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ، کیا دیکھتے ہو تم ان بتوں میں جن کو تم اللہ کے علاوہ معبود سمجھ کر پرستش کرتے ہو، عبادت کرتے ہو. ارونی، مجھے دکھاؤ، ماذا خلقو، انہوں نے کیا خلق کیا ہے زمین سے. ام لہم شرک فی السماوات، یا ان کے لیے آسمانوں میں کوئی شریک ہے. ایتونی، لے آؤ میرے پاس، بکتاب من قبل ھذا، اس سے جو پہلے نازل شدہ آسمانی کتاب ہے اس میں کوئی بات لے کر آؤ. او اثارت من علم، یا کوئی کسی علم کا بقیہ لے کر آؤ، کوئی نام نشان لے کر آؤ اگر تم سچے ہو تو. سورہ احقاف کی آیت نمبر 4. فالآیت تناقش، آیت مناقشہ کر رہی ہے. آیت جو ہے ان کی اس
اسے بحث کر رہی ہے، مطالبہ کر رہی ہے ان غلط عقائد پر مشرکین کے فی عقیدتہم بوجود آلہۃ غیر اللہ۔ کون سا مناقشہ کر رہی ہے آیت؟ مناقشہ یہ کر رہی ہے کہ بأنہ ما هو دلیلکم علی هذه العقیدہ، اے کفار، اے مشرکین، بتاؤ یہ جو غلط عقیدہ تم رکھ رہے ہو کہ اللہ کے علاوہ بہت سارے معبود ہیں، اس غلط نظریے، غلط عقیدے پر تمہاری کیا دلیل ہے؟ هل لتلک الآلہہ آثار فی الارض، کیا تمہارے فرضی معبودین کے لیے زمین میں کوئی نشان ہے، آثار ہے، یا ان کی مخلوقات ہے جن مخلوقات کی امور کی یہ تدبیر میں مصروف ہوں؟ وہ مخلوقات، لہذا حل لتلک الآلہہ آثار فی الارض و مخلوقات فی الارض، کہ جو تقوم بتدبیر شؤونہا، یہ آلہہ ان مخلوقات کی امور کی تدبیر میں مصروف ہوں۔ قام یقوم تقوم، یعنی یہ انجام دینا، یعنی یہ تدبیر انجام دے رہے ہوں۔ ام لتلک الآلہہ ظواہر فی السماء والآفاق، یا آسمانوں اور افلاک میں، یہ افلاک ہے، میں نے آفاق پڑھا بے وشی، افلاک میں فلک کی جمع ہے، کہ اس میں کوئی ظواہر ہیں کہ جو متمیزہ عن سائر النظم الکونیہ، جو باقی کائناتی نظم جو ہے اس سے منفرد ہوں، تختص بتدبیرہا، جن نظموں اور جن کی تدبیر میں یہ مجازی اور غیر حقیقی خدا مصروف ہوں، یہ تمہارے جو بنائے ہوئے خدا ہے وہ اس کے نظم اور اس کی تدبیر میں مصروف ہوں۔ ام هل جاء ذکر هذه الآلہہ فی کتاب سماوی سابق، کہ تم سے پہلے جو آسمانی کتابیں ہیں ان میں سے کسی میں ان معبودین کا ذکر ہوا ہے؟ یدل علی، وہ آسمانی کتاب میں جو ذکر ہوا ہے وہ اس بات پر ہے کہ یہ معبود ہیں اور لازمی ہے ان کی عبادت کرنا؟ کوئی ایسا ذکر نہیں ہے، تم اپنی طرف سے یہ من گھڑت باتیں کر رہے ہو۔ ام هل عندکم دلیل علمی آخر یوجب الیقین بألوہیتہا، کیا تمہارے پاس کوئی علمی دوسری دلیل ہے جو جی یدل علی کیا یہ یدل لفظ ہے علی الوہیتہا، یہ الف ہے جو مٹ گیا ہے، الوہیتہا یعنی یہ جو جن کو آپ معبود سمجھتے ہیں نا، ان کے معبود ہونے پر، الہ ہونے پر، اور ان کی عبادت کے ضروری ہونے پر کوئی دلیل ہے آسمانی کتاب سے جو تمہارے سے پہلے کتابیں نازل کی گئی؟ ذرا وہ کتابیں لے کر آؤ، دیکھیں کہاں ہے یہ ذکر، ہے ہی نہیں۔ ام هل عندکم دلیل علمی آخر، کیا تمہارے پاس کوئی دوسری دلیل ہے ان کے علاوہ جو ہم نے پہلے بیان کی، جو یقین کا فائدہ دے، موجب یقین ہو کہ یہ معبودین ہیں، یہ آلہہ ہیں بألوہیتہم؟ ان من یعتقد، اب نتیجہ یہ کہتے ہیں، دیکھیں کلی بات، جو شخص جو بھی عقیدہ رکھے، ان من یعتقد بعقیدۃ ما، بے شک جو شخص عقیدہ رکھے جو بھی، لابد ان یکون لہ دلیل علیہ، ضروری ہے تو اس عقیدے پر اس کے پاس دلیل ہونی چاہیے، دلیل علیہ، وإلا فہو منحرف، وگرنہ وہ شخص بھی منحرف ہے اور وہ عقیدہ بھی انحرافی عقیدہ ہے، وعذرہ غیر مقبول، اور اس بندے کا عذر بھی قابل قبول نہیں ہے، وکلامہ غیر مسموع، اور اس کی بات بھی سنی نہیں جائے گی، کیونکہ تم بھائی ہزار عقیدہ رکھتے رہو،
دلیل کیا ہے؟ پہلے ہماری آپ سے بات صرف اس دلیل پر ہے جو اس باطل عقیدے پر جو تم دلیل رکھ رہے ہو وہ بیان کرو، یا صحیح عقیدے پر جو دلیل عقیدہ رکھ رہے ہو ہمیں اس سے سروکار ہے۔ خطیب قزوینی، خطیب بغدادی کہتے ہیں قال الخطیب البغدادی والاسارۃ والاثر راجعان فی المعنى الى شیء واحد، یہ دونوں معنی میں ایک ہی شے کی طرف پلٹتی ہیں، یہ دونوں کلمے پلٹتے ہیں، یہ دونوں لفظ پلٹتے ہیں ایک ہی معنی کی طرف۔ وَهُوَ مَا أُسْرَعَ مِن کتب الاولین، یہ ہے کہ جس کو نقل کیا گیا ہو اولین کی کتب سے۔ ہم کہتے ہیں نا مأثور یعنی منقول، لہذا ما اسر یعنی ما نقل من کتب الاولین۔ وکذالک سبیل من، کہتے ہیں اسی طرح اس بندے کا راستہ ہے، یعنی اس بندے کی صورتحال بھی یہی ہے جو ادعا علما، جو کسی علم کا ادعا کر رہا ہے، او حقا من حقوق الاملاک، یا املاکی حقوق میں سے کسی حق کا دعویٰ کر رہا ہے۔ کیا ضروری ہے؟ ان یقیم دون الاقرار برہانا، کہ اپنے اقرار پر برہان قائم کرے، یا خود اس کا یہ صرف کہنا کافی نہیں ہے بلکہ اپنے ادعا پر برہان قائم کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ وہ برہان جو ہے، اگر مثلا کوئی ملک ہے، وہ کہتا ہے یہ میری ہے، یہ پلاٹ یہ میرا ہے، یہ زمین یہ میری ہے، تو اس کے لیے کیا چاہیے؟ اما شہادت ذوی عدل، یا تو عادل گواہی دیں کہ ہاں یہ زمین اس کی ہے، یا وہ جو ایک سند ہے، پروف ہے، وہ لے کر آئے، یہ ہے جس کو رجسٹری کے نام سے آپ جانتے ہیں۔ او کتاباً البتہ کتاباً غیر مموہن، یا وہ کتاب جو تمویہ شدہ نہ ہو، جو تحریف شدہ نہ ہو، ایک ایسی تحریر، ایک ایسی لکھا مثلا جعلی نہ ہو، دوسرے لفظوں میں مثلا وہ بعض اوقات انسان وہ ایک کیا لے آتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، ایک قرارداد لے آتا ہے، ایک خاص ایک لفظ ہے مجھے ابھی ذہن سے نہیں، مثلا اسٹامپ، ہاں وہ لے آتا ہے لیکن جعلی ہوتا ہے، یہ نہیں چاہیے نا، ٹھیک صحیح سے وہ لے آؤ، پھر کہیں گے ہاں یہ آپ کی زمین ہے۔ وَإِلَّا فَلَا سَبِيلَ إِلَى تَصْدِيقِ، وگرنہ کوئی اور راستہ نہیں ہے اس بندے کی تصدیق کے لیے، اس ادعا میں اس کی تصدیق کب کریں گے؟ جب وہ برہان قائم کرے گا، یا شہادتیں، وہ افراد جو گواہ ہیں وہ گواہی دیں گے، اور دونوں کی گواہی بھی ایک جیسی ہو۔ بے قولہ تعالی، اللہ کا ارشاد، وما لکم کیف تحکمون افلا تذکرون ام لکم سلطان مبین فأتوہ بکتابکم ان کنتم صادقین، کیا ہو گیا تمہیں، کس طرح کا حکم لگا رہے ہو، کیوں چھوڑ نہیں رہے ان باتوں کو، افلا تذکرون، کیوں وعظ و نصیحت اور اس کو قبول نہیں کر رہے، متذکر کیوں نہیں ہو رہے، کیا تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے؟ فأتو، ہاں اگر واضح دلیل ہے تو لے آؤ، اپنی انہی ادلہ کو لے آؤ جو تم نے اکٹھا کر کے رکھی ہوئی ہے، ان کو تم صادقین، اگر تم صادق۔ هذه الآیت واردۃ فی الرد علی المشرکین، یہ مشرکین پر رد میں وارد ہوئی ہیں، ذکر ہوئی ہیں۔ وہ مشرکین الذین اشرکوا باللہ خلقہ، کہ جو اللہ کے ساتھ شریک قرار دیتے تھے اللہ کی مخلوق کو، وجعلوا له البنات، اور وہ لوگ قرار دیتے تھے اللہ کے لیے لڑکیاں بیٹیاں، سبحانہ وتعالی۔ فجاءت بعد قوله تعالی فاستفتهم، استفتاء کرو ان سے، اہل رب کا البنات، کیا تیرے رب کے لیے لڑکیاں ہیں، بیٹیاں ہیں، ولہم البنون، اور ان کے لیے بیٹے ہیں، ام خلقنا الملائکہ، کیا ہم نے خلق کیا فرشتوں کو، اناسن مؤنث لڑکیاں خلق کیا، وہم شاہدین، حالانکہ وہ دیکھ رہے تھے، یہ جملہ حالیہ،
الا انہم من انہم من افکہم لیقولون، یہ تو صرف اپنی ایک من گھڑت بات ہے جو کہہ رہے ہیں. یہ کیا لفظ ہے؟ ولد اللہ، یعنی ہاں یعنی اللہ کی اولاد، یہ اللہ کی طرف اولاد کی نسبت دینا یہ صرف ان کی طرف سے ایک بہتان ہے، جھوٹ ہے اور کچھ بھی نہیں. اور وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یقیناً وہ جھوٹے ہیں اپنے اس ادعا میں اور اپنی اس بات میں. اصطفى البنات علی البنین، کیا اللہ نے بیٹیوں کو ترجیح دی ہے بیٹوں پر؟ یعنی ان کے نظر کے مطابق ہے نا. یعنی خدا نے کہا کیا میرے لیے بیٹیاں ہوں تمہارے لیے بیٹے. وہ یہ جو فرشتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ کی بیٹیاں سمجھتے ہیں نا. یعنی کیا خدا نے برتری دی ہے، انتخاب کیا ہے بیٹیوں کو نہ کہ بیٹوں کو، اور بیٹوں کو چھوڑ دیا تمہارے لیے؟ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ثم بعد ان ذکر معتقداتهم کافی. چلو ٹھیک ہے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلیہ اللهم صل على محمد وآل محمد.